اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سورۃ زمر پڑھنے کا ثواب۔ عزیزان محترم، قرآن صورتوں کی فضیلت آپ لوگ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اور سامعین محترم، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب نبی کے قلب مبارک پر نازل کیا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمہ لیا اور حفاظت بھی اپنے ذمہ لی۔ سامعین محترم، قرآن صورتوں کا سلسلہ چلتے چلتے آج سورۃ زمر تک پہنچا۔ سورۃ زمر پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ عزیز محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ جو شخص سورۃ زمر کی تلاوت کرے اور تلاوت کو زبان پر آسان سمجھے، انسان سورۃ زمر کی تلاوت بھی کرے اور تلاوت کو آسان بھی سمجھے تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اسے دنیا میں شرف کی زندگی سے نوازے گا۔ جو بندہ ایک دفعہ سورۃ زمر کی تلاوت کرتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زبان پر بھی آسانی آ رہی ہے تو معصوم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اسے دنیا میں شرف کی زندگی سے نوازے گا، یعنی اللہ دنیا میں اسے عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اسے شرف عطا کیا جائے گا۔ یعنی سورۃ زمر کی تلاوت کرنا دنیا میں بھی اللہ اسے شرف بخشے گا، اسے عزت بخشے گا، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اسے شرف بخشے گا، اسے عزت بخشے گا۔ اور فرماتے ہیں مال، خاندان اور اقوام کے بغیر اسے عزیز سمجھے گا۔ عزیزان محترم، پچھلی گفتگو میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ معاشرہ، یہ دنیا داری، یہ سوسائٹی، اگر انسان کے پاس مال ہو، خاندان ہو، اولاد ہو اور قوم ہو، اپنا خاندان، تو اس انسان کو ویلیو ملتی ہے، رتبہ ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے، کیونکہ یہ دنیا داری ہے۔ اس دنیا داری میں یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ انسان کے پاس مال ہونا چاہیے، انسان کا خاندان اچھا ہونا چاہیے، اور انسان کی جو قبیلہ ہے، انسان کی جو قوم ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، تب جا کے انسان کو ایک مقبولیت ملتی ہے، ایک شرف ملتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ سورۃ زمر کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، سورۃ زمر کی تلاوت کی ہے اس نے، خاندان نہیں ہے، سورۃ زمر کی تلاوت کی ہے اس نے، اور قوم اس کی نہیں ہے، اس نے سورۃ زمر کی اگر تلاوت کر لی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے عزت بخشے گا، اور فرماتے ہیں ہر دیکھنے والے کی آنکھ میں اس کے لیے بزرگی عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اس کی طرف دیکھے گا اس کی عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا۔ اور عزیزان محترم، پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ زمر کی ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ بہشت میں اس بندے کے لیے 1000 شہر تعمیر کروائے گا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی اسے اچھا مقام عطا کرے، سامعین محترم،
ایک ہوتا ہے کہ جنت میں انسان کو جگہ کا ملنا، مکان کا ملنا۔ اس حدیث میں کتاب ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے جنت میں 1000 شہر اس کے لیے تعمیر کروائے گا۔ ایک شہر بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 1000 شہر۔ اور فرماتے ہیں ہر شہر میں 1000 محل ہوں گے۔ 1000 شہر اس بندے کے لیے جنت میں تعمیر کروائے گا، اور ہر شہر میں 1000 محل ہوں گے۔ کس بندے کے لیے ہوں گے؟ اس بندے کے لیے ہوں گے جو بندہ سورۃ زمر کی تلاوت کرتا ہے۔ اور سامعین محترم فرماتے ہیں کہ ہر محل میں 100 حور العین کو پردہ رکھے گا اس بندے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ 2 چشمے عمومی جاری ہوں گے اور 2 چشمے درختوں کے نیچے جاری ہوں گے۔ یہ چشمے اسی بندے کے لیے قرار دے گا جو سورۃ زمر کی تلاوت کرتا ہے، اور سرسبز و خرم چشمے جاری کرے گا، اور اسی طرح مختلف قسم کی نعمتیں اور میوے اس بندے کو عطا کیے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں ہر میوہ 2 قسم کا ہوگا، ایک دنیاوی قسم کا اور دوسرا اخروی قسم کا۔ سامعین محترم، قرآن مجید لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اتنی مقدس کتاب ہے کہ اگر انسان پڑھ نہیں سکتا، اس کو فقط دیکھتا رہے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں پر، مومنوں پر، امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ قرآن کریم جیسی کتاب ہمیں عطا کی، محمد مصطفیٰ جیسا ہمیں نبی عطا کیا۔ سامعین محترم، قرآن کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ پیغمبروں اور رسولوں کے بعد اہل قرآن کے درجات بلند ہوں گے۔ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پیغمبروں اور رسولوں کے بعد جس بندے کا رتبہ بلند ہوگا، جس بندے کے درجات بلند ہوگے، وہ اہل قرآن ہیں۔ اہل قرآن ہی ایسے ہیں، ایسی جماعت ہے، ایسا فرقہ ہے، ایسا گروہ ہے کہ جو پیغمبروں اور رسولوں کے بعد جن کا رتبہ بلند ہوگا، جن کے درجات بلند ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اہل قرآن کو ضعیف اور کمزور نہ سمجھو، اور ان کے حقوق کو بھی کمزور نہ سمجھو، ان کا خدا کے نزدیک بہت بلند مقام ہے۔ فرماتے ہیں جو اہل قرآن ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو قاری قرآن ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، جو قرآن کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ اہل قرآن ہیں اور ان کو ضعیف و کمزور نہ سمجھو، اور ان کے حقوق کو بھی کم نہ سمجھو، اور فرماتے ہیں ان لوگوں کا خدا کے نزدیک بلند مقام ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں بہت کم ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ لوگ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اس کتاب کو جس نے نازل کیا ہے وہ بے مثل ہے، جو لے آیا ہے وہ بھی بے مثل ہے، اور جس کے قلب مبارک پر نازل ہوئی ہے وہ بھی بے مثل ہے، اور یہ قرآن خود بھی بے مثل ہے۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے
ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومن مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ و جنت نصیب فرمائے۔ جو مومن بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مومن مومنات تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے، اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد۔